ایک جانب IMF اور تمام معاشی ماہرین پاکستان کو مسلسل ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ٹیکس کلیکشن میں اضافے کی تلقین کرتے ہیں، دوسری جانب 2,500 ارب روپے FBR ٹیکسز کے تنازعات کی شکل میں عدالتوں میں پھنسے ہیں، یہ FBR کا دعویٰ ہے۔ FBR حکام کے مطابق اس وقت سپریم کورٹ پہ ٹیکس سے متعلق 1400 ارب روپے کے 3,455 مقدمات چل رہے ہیں، جبکہ 4 ہائی کورٹس میں 19,500 زیر التوا کیسز کی وجہ سے بقول FBR 750 ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ خود FBR کے ان لینڈ ریونیو کمشنرز کے پاس 1100 ارب روپوں کے 19,900 کیسز دبے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ ٹیکس نظام میں اصلاحات کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ قومی خزانے کے سینکڑوں ارب روپے قانونی تنازعات کا شکار ہیں اور اس معاملے میں وہ کسی قسم کی لاپرواہی اور کوتاہی قبول نہیں کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس ٹریبونلز میں 1.60 ٹریلین روپے کے تنازعات زیر التوا ہیں، جو حکومت کا دائرہ اختیار ہے، عدالتوں کا نہیں۔ ٹریبونل سے درخواست ہے کہ آئندہ 3 ماہ سے 4 ماہ کے اندر ان کیسز کا فیصلہ کرے۔ ہم ان لوگوں کو بھی تبدیل کریں گے جو اس معاملے میں رکاوٹ ہیں۔ بہت اہم موضوع ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اکرام الحق، پاکستان میں ٹیکس امور کے بہت ہی مستند ماہر ہے، اور جناب آصف ہارون جو سینئر پارٹنر ہے فرگوسن کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب۔ پہلے تو آپ فرمائیے گا کہ یہ جو دعوے ہیں کہ کہیں 2.5 کھرب آتا ہے، ابھی جیسے کہ اورنگزیب صاحب نے کہا کہ 1.7 کھرب روپے جو ہیں وہ ٹیکسز تنازعات کے ٹرائبونلز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یہ جو رقوم ہیں کیا یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ ساری کی ساری جائز ڈیمانڈز ہیں؟ دیکھیں نا، ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ٹیکس آفیسرز ہیں وہ نوٹسز ایشو کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کس طرح سے واپس لے لیتے ہیں، اس کی کیا بنیاد ہوتی ہے، سچ جھوٹ کا ملغوبہ ہوتا ہے، سب غلط بھی نہیں ہے اور سب صحیح بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو فگرز ہیں اس پہ آپ کتنا یقین رکھتے ہیں؟ شکریہ کامران خان صاحب۔ یہ مسئلہ بڑے سالوں سے ہم سنتے ہیں، اور FBR جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو یقینی طور پر اپنی نااہلی چھپانے کے لیے بھی عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم تو صحیح ٹیکس لگاتے ہیں، مگر آگے کورٹس جو ہیں وہ فیصلہ نہیں کرتی۔ تو بہت سے کیسوں میں اگر ٹریبیونل کے پاس فیصلے ہیں یا نیچے ہیں تو اس کو تو ان کو ہی ایکسپیڈائٹ کروانا تھا۔ ظاہر ہے یہاں تو کورٹ سسٹم نہیں ہے، بلکہ جیسے وزیر خزانہ محترم بھی فرما رہے تھے کہ یہ تو ایگزیکٹو کا مسئلہ ہے۔ اب اگر میں آپ کو حقیقت بیان کروں تو اس میں سے 90% کیسز تو وہ ہیں جس میں ایسی ڈیمانڈ کریٹ کی گئی ہوتی ہے جو سسٹین ہی نہیں کرتی ہے۔ اگر آپ 90% ڈپارٹمنٹ کا پچھلے 20 سال کا ریکارڈ ان کا 20 سال کا ریکارڈ دیکھیں تو ان کا سکسیس ریٹ 10% بھی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وزیر خزانہ محترم کو بھی یہ بھی دوسری سائیڈ آف پکچر بھی پتہ ہونا چاہیے، اور انہیں کم از کم ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ یہ تو بتا دیجئے کہ جو آپ نے اگر آپ نے پہلے 100 بڑے کیسز کیے تھے جس میں آپ نے بہت ڈیمانڈ کریٹ کی تھی، اس کا پھر الٹیمیٹلی کیا فیصلہ ہوا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات ہم سب کو تو اچھی طرح معلوم ہے، کیونکہ ہم لیٹیگیشن بھی کرتے ہیں، کہ یہ زیادہ تر ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہیں جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی ہیں۔ اور آپ نے صحیح فرمایا کہ جہاں پہ ڈیمانڈز ایکچولی کریٹ ہونی چاہیے وہاں تو مل جل کر وہ ڈیمانڈز کریٹ کی ہی نہیں جاتی۔ اس طرح بہت زیادہ نقصان بھی پہنچتا ہے، اور بہت سی فریولس لیٹیگیشن سے پوری جو سسٹم ہے وہ چوک ہوا ہے۔ تو اگر اس کو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر سسٹیمیکلی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ بے جا قسم کی جو ہے وہ لیٹیگیشن کیوں ہوتی ہے۔ اگر واقعی کسی کی طرف کوئی ٹیکس ڈیو ہے تو اس کو تو بڑی آسانی سے دے دینا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جہاں ٹیکس ڈیو ہے وہاں تو ہم لے نہیں رہے ہیں، اور جہاں ڈیو نہیں ہے وہاں پہ ہم اس طرح کے چھکے چوکے لگا کے پھر کورٹس کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ فیصلے کریں۔ اور وہاں میرا خیال ہے جتنے وہ کیس 1 مہینے میں کرتے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ خود ڈپارٹمنٹس اپیل فائل کرتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہی فگر دیکھ لی جائے کہ اس میں ایز اے لیٹیگنٹ ڈپارٹمنٹ کتنے کیسز فائل کرتا ہے اور ٹیکس پیئر کتنے کیسز کا، میں ٹیکس پیئر کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، وہ بھی سسٹم کو ابیوز کرتے ہیں مگر بہت کم، مگر زیادہ تر اگر لیٹیگیشن دیکھی جائے تو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں تو وہ کیسز ہیں جو وہاں جا کر سسٹین بھی نہیں کرتے، اور 1-2 کیسز میں اسٹرکچر بھی پاس ہوئے ہیں اور کہا گیا کہ آپ پوری کاسٹ بھی ادا کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ دونوں سائڈ کے اوپر ہیوی کاسٹ کا جب تک ہم سسٹم نہیں لے کے آئیں گے یہ فریولس جو ہے لیٹیگیشن ٹیکس میں نہیں رکے گی۔ تو آصف ہارون صاحب، یہ جو معاملہ ہے، ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کو بڑا تجربہ ہے کہ یہ 90% ایسے معاملات ہیں جو ڈیمانڈ ہی جو ہے فریولس ہوتی ہے، اس کا جو میکانزم ہے جس طرح سے وہ ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے،
پھر اس کے بعد یہ جو ٹرائبونلز ہیں یہ کیا نظام ہے, یہ کتنا شفاف ہے, اس میں کتنی شفافیت ہے, یہ کتنا ایماندار نظام ہے, یہ کیا تجربہ آپ کا کہتا ہے؟ دیکھیں اس میں پہلے تو سر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو انفارمیشن آ رہی ہے نا کہ اتنے ٹریلینز کے ہیں, یہ نمبرز کے اوپر کوئی میرے حساب سے کوئی اس کے پیچھے بیک اپ ورکنگ پراپر نہیں ہے. اس لیے کہ جو نمبرز آ رہے ہیں میرے حساب سے FBR کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے جہاں اپیلوں کے آگے ایشو وائز ڈیمانڈ جو ہے وہ پتہ ہو. تو سب سے پہلے تو اگر جو ہمارا مرض ہے یہ مرض ہے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زیر التوا کیسز میں جو ریونیو پھنسا ہوا ہے اس کا ہمیں علاج کرنا ہے, تو علاج کے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمارے پاس انفارمیشن اویلیبل ہو کہ کتنے کیسز جو ہیں وہ اس کی ایشو وائز ڈیمانڈ جب تک کریٹ پتہ نہیں چلے گی. لیکن بہت سارے ایسے کیسز ہیں, اچھا میرے حساب سے اس میں ملٹیپل کاؤنٹنگ بھی ہے, یعنی فار ایگزامپل کہ اپیل تو کمیشن اپیل میں پڑی ہوئی ہے مگر اس کا اسٹے ہائی کورٹ پہ چل رہا ہے, اپیل ٹریبونل میں پڑی ہوئی ہے, اس کا اسٹے جو ہے وہ ہائی کورٹ نے دیا ہوا ہے. دیر از اے پاسبلٹی دیٹ کہ اس میں ملٹیپل کاؤنٹنگ ہو رہی ہو. تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے اس مرض کا علاج کے میرے نزدیک جو امپورٹنٹ اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کوالٹی آف انفارمیشن جو ہے نا یہ پہلے نکل کے آئے کہ ایشو وائز ڈیمانڈ جو ہے وہ کہاں. اس لیے کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو اگر کنسولیڈیٹ کر کے اگر کوئی ایک بینچ سن لیتی ہے تو بہت آسانی سے معاملات حل ہو سکتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ جو آئی تھنک کہ اس میں جو ٹریبونل کی جہاں تک آپ نے بات کی, جو سب سے بڑا انفارچونیٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹریبونل کا سارا سسٹم اپیل داخل کرنے کا اور اپیل کی ڈسپوزل کا وہ سارا مینول سسٹم ہے. اس کو سب سے پہلے تو اس کو جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ اور آٹومیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر جو ہے آپ چاہے ٹریبونل کے 50 ممبر کر لیں, ان کی تنخواہیں 15 لاکھ کر لیں یا 30 لاکھ کر لیں, اس سے کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے. سب سے پہلے تو جو بنیادی مسئلے ہیں ہمارے بنیادی مسئلے ٹریبونل کے اندر کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو سسٹم میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ یہ ٹوٹلی آٹومیٹڈ مطلب ٹوٹلی مینول ہے. دوسرا یہ اس کے اندر پرابلم ہے کہ اس کے اندر جو ڈیسیشنز ہیں اس کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, یعنی ایک بینچ کسی کا کسی ایشو پہ کوئی اور فیصلہ دے رہی ہے, کسی پہ کوئی اور فیصلے آ رہے ہیں اور اس کی کوئی اس کو پبلک کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, یہ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ یہ FBR والوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ اس وقت جب کہ اس کی ریفارم کی بات ہو رہی ہے, اس کو نیا جنم دینے کی بات ہو رہی ہے, اس کو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے, ایک ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا دیا کہ 2.5 کھرب تو ہمارے عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اب ان 2.5 کھرب کا آپ نے بھی بتایا, آصف ہارون صاحب کا بے پناہ تجربہ ہے کہ یہ کیا ہے, یہ 5-10% اس پہ کوئی جان ہو تو ہو. پھر باقی چیز یہ کہ یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو کہ ٹیکس دے رہے ہیں, جو ٹیکس دہندہ ہیں, یہ تو وہی بیچارے ہیں نا جو کہ ایک محدود لوگ ہیں اس پاکستان کے جو ٹیکس دیتے, انہی کے معاملات ہیں نا. جو ایک اتنی بڑی تعداد جو کہ ٹیکس دیتی ہی نہیں ہے, جس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, پورے شعبے نہیں ہیں, اس کی طرف کوئی بات نہیں ہے. بات ہو رہی ہے ان کی وہ معاملات جو کہ ایک تو اتنے مشکوک ہیں, بے پناہ مشکوک ہیں, اور پھر اس بات کو جو اصل معاملہ ہے جن کو لانا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو نچوڑا ہوا ہے, اچھی طرح سے نچوڑ دیا ہے, وہ لوگوں کے معاملات ہیں. جی کامران خان صاحب بہت صحیح فرمایا آپ نے کہ جہاں پہ میں عرض کر رہا تھا کہ ٹیکس ڈیو ہے وہاں تو انہوں نے ان کو ریکارڈ پر ہی نہیں لائے, اور جنہوں نے ریٹرنیں فائل کر دی اور وہ معاملات بھی نہیں طے کرنا چاہتے ان کو پھر آپ تنگ کرتے ہیں. اور میں کہہ رہا تھا کہ زیادہ تر ڈپارٹمنٹ ہی ان کو اپیلوں میں لے کر جاتا ہے. اب ٹریبیونل کے اندر میں آپ سے عرض کروں کہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہاں تو ہم نے کوئی ریفارمز نہیں کی ہیں, وہاں کوئی آٹومیشن نہیں ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کون سی اپیل کب فائل ہوئی ہے, کتنی وہاں پہ سالوں سے اپیلیں پڑی ہوئی ہیں. اور بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب اگر ہم اس کو بڑھا بھی رہے ہیں تو ان کی تعداد بڑھانے سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے, پہلے تو وہاں اس کی ورکنگ کو درست کرنا پڑے گا. اگر آپ ان کے جا کے آفیسز دیکھیں تو وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح کی وہاں پہ جو انفراسٹرکچر تک درست رہی ہے. دنیا تو آٹومیشن پہ گئی ہے, ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے, ڈسٹنٹ جگہ سے بھی آج کل ہیئرنگ ہوتی ہے, اور ساری چیزیں ویب پہ موجود ہوتی ہیں. اب کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنسی کو ہم نافذ کر سکیں. اب ٹیکنالوجی آ چکی ہے, اور ظاہر ہے کہ جب دونوں طرف کے آرگومنٹ بھی ہمیں موجود ہوں گے, اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہوگی, تو اس میں بعد میں کچھ لکھانے میں پھر ادھر ادھر کی بات بھی نہیں کی جائے گی. مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ٹریبیونل جو ہائیسٹ فیکٹ فائنڈنگ اتھارٹی ہے وہیں سب سے زیادہ اس وقت بیک لاگ ہے. اور پھر وہاں اگر کسی کو ریلیف مل جاتی ہے تو ڈپارٹمنٹ خام خواہ چاہے کیس بنتا ہو یا نہ بنتا ہو, ہائی کورٹ میں کویسچن آف لا لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے, اور وہاں پھر بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں. تو میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ ایک تو اسے آٹومیشن کریں, دوسری سخت قسم کی ہمیں یہ بھی نظام لانا پڑے گا کہ جو بھی فریولس اپیل فائل کرے پھر اس کو ہیوی اس کی کاسٹ بھی پے کرنی پڑے, جیسا تمام سویلائز
ممالک میں ہے، اور اگر ڈپارٹمنٹ والوں کو 3-4 کیسز میں ہیوی کاسٹ پڑے گی تو پھر وہ اس فریولس لیٹیگیشن سے باز آئیں گے، اور لوگ بھی جو سسٹم کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اگر وہ بھی کیس ہار جائیں تو پھر سارا خرچہ جو ہے، اور وہاں باہر تو عدالتیں اپنا جو پورا بجٹ ہوتی ہے وہ اسی سے پورا کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے ڈیلی بیسس کے اوپر ورکنگ کی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی کیس ہارے گا تو وہ پھر پر ڈے کے حساب سے اتنی کاسٹ پے کرے گا. تو اصل میں انڈیپینڈنس بھی جوڈیشری کے وہیں سے آتی ہے جب وہ حکومت سے بجٹ نہ لیں بلکہ اپنے معاملات کے اندر لیٹیگنٹ سے ہی وہ رقم وصول کریں، کیونکہ اگر کسی نے کورٹ کا وقت ضائع کیا اور کیس آ رہا ہے تو پھر اس کو کاسٹ بھی پے کرنی پڑے. تو